ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا تھا اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو جاتی دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو کاٹ رہی تھی کہ حیرت نے اس کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج، آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے، کیا ملا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سونار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دکھاؤ مجھے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اوہ، یہ تو بہت عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ میں چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسے موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں والی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے والی کے دروازے پر یہ مچھیرا اپنی قیمتی متاع کے ساتھ جاتا ہے، محل میں داخلے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اب شہر کے والی کے دربار میں اس کے سامنے جا کر کہتا ہے، میرے آقا، میرا قصہ یہ ہے، اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ، کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو جائے گی۔ آقا، 6 گھنٹے مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ نہیں، 6 گھنٹے، جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک حصہ ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بھرا ہوا، ایک حصہ ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ، اور آخری حصہ کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیورات سمیٹنے میں مدد دے۔ اور یہ مچھیرا خزانے کے تیسرے حصے میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھانا کھاتے کھاتے۔ اس حصے سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے، تو اس طرح مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔
ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس پھر وہ گہری نیند سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو۔ مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا۔ لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل، سمندر کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کی۔ نکالو باہر اس کو۔ نہیں نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ہماری روح ہے۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، اور وہ پرتعیش، وہ پر آسائش بستر وہ تیری غفلت ہیں، اور وہ کھانا پینا وہ شہوات ہیں۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر مامور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور زیادہ مہلت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جس میں تو رہ رہا ہے۔